بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک ڈیرے کے اوپر عورت ایک فوت ہو گئی، تو دوسری عورتیں جب اس کو غسل دینے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنا، تو باتوں باتوں میں ایک عورت نے اس مردہ عورت کے بارے میں کہا کہ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ بڑی بری عورت تھی، یعنی ادھر غسل دے رہی ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور ادھر اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ کہتی ہے کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر اس نے یہ جملہ بولا تو ادھر اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کے جسم کے ساتھ چپک گیا۔ اب اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، ہاتھ جدا کرتی ہے، جدا ہوتا نہیں، ہاتھ چھڑاتی ہے، ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے۔ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ جلدی کرو، ہم نے عورت کو دفن بھی کرنا ہے، ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے۔ لیکن باقی عورتوں نے باہر نکل کر جب صورتحال بتائی تو پھر لوگوں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے، کیا حل ہے اس کا۔ تو مختلف علماء سے مسئلہ پوچھا تو ہر عالم نے اپنے اپنے علم اور فہم کے مطابق مسئلہ بتایا، مشورہ دیا۔ کسی عالم نے کہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور اس طرح جو ہے وہ کٹا ہاتھ جسم کے ساتھ ہی اور دفن کر دو، لیکن اس عورت کے ورثاء نہیں مانے کہ ہم اپنی عورت کو معذور نہیں کروانا چاہتے۔ تو کسی عالم نے کہا کہ مردہ عورت کے جسم کا اتنا حصہ کاٹ دو جتنے حصے پر ہاتھ چپکا ہوا ہے، لیکن مردہ عورت کے ورثاء اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ تو بات چلتی چلتی مدینہ طیبہ کے اندر پہنچی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس عورت کے پاس لے چلو جس نے یہ گندی بات کی ہے، برائی بیان کی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کی ہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، تو کیا اس کے ناجائز تعلقات کی تو عینی شاہد ہے؟ تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے برائی کے اندر اس عورت کو مبتلا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، میں عینی شاہد نہیں ہوں۔ تو پھر امام صاحب نے پوچھا کیا تیرے پاس 4 گواہ ہیں ثبوت کے طور پر، لا سکتی ہے 4 گواہ؟ تو کہنے لگی نہیں، 4 گواہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے الزام لگایا، تو نے تہمت لگائی ہے، اور فرمایا کہ اس عورت کی پیٹھ کے اوپر شرعی حد لگے گی، یعنی الزام اور تہمت کے 80 کوڑے اس کی پیٹھ کے اوپر لگیں گے، تو امید ہے اللہ پاک اس عذاب سے اس کو نجات دے دے گا۔ تو اس بات کے اوپر لوگ ایگری ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جلاد کو حکم دیا، تو جلاد نے اس کی پیٹھ پر کوڑے برسانے شروع کیے، 1 2 3 4 5 10 15 20، ساتھ ساتھ وہ کوشش کرتی ہے لیکن اب ہاتھ جدا نہیں ہوتا۔ 30 کوڑے لگے، 40 لگے، 50 60 70، جب تک 80 کوڑے پورے اس کی پیٹھ کے اوپر نہیں لگ گئے اس وقت تک اس عورت کا ہاتھ جدا نہیں ہوا۔ جس وقت آخری کوڑا اس کی پیٹھ پر لگا اسی وقت اس کا ہاتھ جدا ہو گیا۔ تو اس واقعے کے اندر کتنا جو ہے وہ سبق ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا، یار برائی زندہ آدمی کی بیان کرنا بھی بڑا جرم ہے، گناہ ہے، چاہے جائے کہ ہم کسی مردہ کی برائی بیان کریں اور پھر برائی بھی ایسی بیان کریں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، الزام لگائیں، تہمت لگائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پاک دامن کے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، اس کے پاس اگر 100 سال کے بھی عمل ہوئے نا، اللہ پاک سارے عمل تباہ کر دے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ واقعہ عبرت کے لیے اللہ پاک نے تاریخ کے اندر محفوظ رکھا ہمارے لیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، کہ کبھی بھی کسی کی برائی کے اندر اپنی زبان نہ کھولو۔ خاص طور پر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی تعریف کر سکتی ہو تو کرو، لیکن اس کی برائی بیان نہ کرو۔ اللہ پاک اس گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔